أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ایک شخص نے امامت کے دو دلائل دیے ہیں قرآن مجید سے کہ ان سے امامت ثابت ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پر جو دلیل دی ہے پہلے میں وہ پڑھتا ہوں، اور پھر دوسرے نمبر پر جو دلیل دی ہے پھر میں وہ پڑھوں گا۔ پہلے نمبر پر اس نے دی ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 12۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے ہیں وہ کچھ جو وہ آگے بھیجتے ہیں اور جو وہ پیچھے چھوڑتے ہیں، ہر چیز، اور ہم نے ہر چیز کو ایک روشن کتاب کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے۔ امام مبین، تو اس امام مبین کو انہوں نے اپنا امام بنا لیا ہے۔ حالانکہ اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ جس طرح کہ قرآن واضح طور پر اسی آیت میں بتا رہا ہے کہ کام کیا ہے اس امام مبین کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں جو کچھ لوگوں نے آگے بھیجا اور جو کچھ ان کا پیچھے رہ گیا، اور یہ سب کچھ امام مبین کے اندر محفوظ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ امام مبین ہمارا امام ہے، حالانکہ ادھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس پر سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس میں لوگوں کے آگے والے اعمال، پیچھے والے سب کچھ جو انہوں نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ پیچھے بھیجا ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ لوح محفوظ ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد ہمارے امام ہیں، اور اس سے مراد امام سے مراد امام ہو گیا، مبین سے مراد ظاہر کھلا ہوا سب کچھ واضح۔ اچھا بھائی، اس سے مراد امام ہو گیا، لیکن کون سا امام ہوا؟ یہ ہے یہاں پر کہ امام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی آئے گا؟ تمہارا ترجمہ مان لیں، پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ مکہ کے اندر، اور اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت کون امام تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یعنی جو کچھ بھی تھا لوگ آگے بھیج رہے تھے، یا ان کا پیچھے جو عمل ان کے رہ گئے تھے، بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ سارے امام کو معلوم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس وقت امام تھے، موجود تھے، تو ان کو سب کچھ معلوم تھا، لوگوں کے بارے میں ساری معلومات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں، کیونکہ سب کچھ لکھا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ اس کے باوجود بھی کافی سارے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے مشورے لیتے تھے اور پروگرام بناتے تھے کسی جنگ کا، کسی کام کا۔ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام تھے تو قرآن مجید میں واضح طور پر کافی جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا، میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جو کچھ ہے سب اللہ کو معلوم ہے۔ اور کافی سارے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے مشورے لیتے تھے، اور اس آیت کے کافی عرصہ بعد صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس جگہ ایک واقعہ ہوا بیعت رضوان کا، کس وجہ سے کہ یہ مشہور ہو گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔
امام کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، یہ آیت نازل ہو چکی تھی، جو لوگ جو عمل کرتے ہیں وہ امام کے پاس آ جاتے ہیں، جب ہوتا ہی سب کچھ امام کے پاس ہے۔ تو امام کے پاس جب سب کچھ محفوظ تھا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے اندر موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے باہر تھے، آپ تک خبر پہنچی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بات غور سے سمجھنے کی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر اعتماد کر لیا، یقین کر لیا، اور صحابہ سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ بھئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ ظاہر تھا، آپ امام تو تھے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، امام کے پاس جب سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ معلوم ہوتا ہے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کے اندر عمل کر رہے تھے وہ سب تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے یقین کر لیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں؟ اور اس طرح کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے کافی سارے ملتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی واقعہ کی اس وقت تک خبر نہ ہوتی تھی جب وہ واقعہ سامنے آ جاتا یا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتا۔ تو ایک امام کے ہوتے ہوئے امام کو ان باتوں کا علم نہیں ہوتا تھا۔ اور پچھلے انبیاء کے واقعات آپ کافی سارے قرآن مجید میں پڑھ سکتے ہیں، احادیث رسول میں پڑھ سکتے ہیں کہ کسی امام کو فلاں چیز کا پتہ نہیں تھا، بعد میں وحی کے ذریعے پتہ چلا، کوئی واقعہ ہو گیا، اس امام نبی کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، جب بتایا گیا پھر پتہ چلا۔ اس کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید میں اور احادیث رسول میں کافی سارے واقعات اس طرح کے مل جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ تو امام تھے۔ ایک تو یہ بات واضح ہوئی کہ امام کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، یہ بات قرآن و حدیث سے رد ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے کہنے کے مطابق مان لیا جائے پھر بھی، تو یہ کہاں ہے کہ وہ انبیاء بھی تو امام گزرے ہیں پہلے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امام تھے، اس میں یہ کہاں ہے کہ آگے بھی امام آئیں گے اس طرح کے اور ان کو یہ باتیں معلوم ہوگی؟ یہ تو قرآن مجید میں اس آیت میں کسی جگہ نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی مان لیں آپ کی امامت اس جگہ سے ثابت نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت امامت پر قطعاً دلیل نہیں ہے، یہ آیت لوح محفوظ کے بارے میں ہے، لیکن اگر آپ ضد پر اڑ جائیں کہ اس سے مراد ظاہر امام ہے، جو امام ظاہر ہو وہ ہے، تو پھر عرض یہ ہے کہ جتنے بھی شیعہ طبقات ہیں ان میں سے صرف ایک شیعہ طبقہ جو کہ آغا خانی کہلواتا ہے، ان کا امام آج کل ظاہر ہے، موجود ہے، بقایا سب کے امام مستور ہیں، غیب ہیں۔ اگر ظاہر امام آپ نے زبردستی مراد لینا ہے تو بات یہ ہے کہ وہ اثنا عشری کا امام تو قطعاً ہو نہیں سکتا، آپ اس کو جتنا تعویلات کریں وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کا امام جو آپ مانتے ہیں وہ تو چھپا ہوا ہے، مستور ہے، غیب ہے، سامنے آتا نہیں، تو پھر وہ تو ہو نہیں سکتا۔ ویسے تو اس سے کوئی امامت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر ضد پر آپ اڑ جائیں، اس سے امامت مراد لیں اور امام مراد لیں، تو ظاہر امام اثنا عشری کا نہیں ہے۔ تم آپس میں شیعہ فیصلہ کرو، اپنی طرف سے مانا کرو، امام ظاہر کرو، تو پھر وہ اثنا عشری یا باقی اسماعیلی، بہرے اور زیدی تو اس قسم کی امامت مانتے نہیں ہیں، باقی جتنے ہیں، تو اس میں صرف پھر
اسماعیلی آغا خانی پھیٹاتے ہیں کہ وہ امام شو کرتے ہیں، زہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دلیل دی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کتنا وزن ہے۔ پیش کیا کرتے ہیں؟ عقائد کو، ایمانیات کو، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ جس کے اندر کوئی واضح بات نہیں ہوتی ہے اس سے استدلال کرتے پھرتے ہیں۔ بھئی آپ اسلام کی بنیاد کی بات کر رہے ہیں، ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزوں پر ایمان لانے کا بیان کیا ہے وہ ساری واضح طور پر فرمائی ہے۔ ہمارے عقائد میں آ جائے، جو بات واضح نہ ہو ہم اس کو عقیدہ نہیں بناتے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، قرآن میں واضح ہے، حدیث میں واضح ہے۔ فرشتوں کو ماننا ہے، قرآن میں واضح ہے، حدیث میں واضح ہے۔ اللہ کی کتابوں کو ماننا ہے، قرآن میں واضح ہے، حدیث کی کتابوں میں واضح ہے۔ محمد الرسول اللہ کو ماننا ہے، قرآن میں واضح ہے، حدیث کی کتابوں میں واضح ہے۔ یوم آخرت کو ماننا ہے، قرآن میں واضح ہے، حدیث کی کتابوں میں واضح ہے۔ ارے بھائی اس سے نیچے آ جائیں، جن چیزوں کو ان کے برابر نہیں سمجھا جاتا، عبادات کو، عمل تو عبادات پر ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن توحید رسالت ماننے کے بغیر ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بھی جن کو تم بہت نیچے درجہ دیتے ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، تو یہ بھی قرآن میں بھی واضح ہے، حدیث میں بھی واضح ہے۔ اور ایک تمہاری امامت ہے، نہ قرآن میں واضح ہے نہ حدیث میں واضح ہے، اور اس پر تم شور کرتے ہو۔ تو اب تمہاری یہ دلیل دوسری دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ویلیو ہے۔ اس سے تھوڑا سا جو دلیل دی ہے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 122، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جس وقت میں نے تمہیں اپنی نعمتیں دیں، تم پر انعام کیا اور تمہیں عالمین پر فضیلت دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کہتا ہے کہ ڈرو اس وقت سے کہ جب کسی کو کسی کی شفاعت کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اور نہ کسی سے کوئی چیز لی جائے گی بدلے میں، اور کسی کی شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت سے ڈرو جب کوئی نفس کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، اور نہ کسی سے کوئی چیز لی جائے گی، اور نہ ہی کسی کو کسی کی شفاعت کام آئے گی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جس آیت کا آپ لوگ ذکر کرتے ہیں امامت کے طور پر، اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے تسلسل میں کن کو سمجھا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو۔ کیا سمجھا رہا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں ڈالی، ساری آزمائشوں میں وہ کامیاب ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں امام بناتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری ذریت میں سے، میری اولاد سے، کہا کہ ظالموں سے میرا وعدہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماموں کا ذکر کیا ہے، تو ان کے بعد پھر کون امام ہے؟ جب ان کی اولاد میں سے امام بننے ہیں تو امام ہیں نا پھر آگے، تو کون ہے پھر؟ رکو بھائی رکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں کہا۔ اس بات پر غور کرو کہ ان سے کہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رسول نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ آپ بھول رہے ہیں شاید،
اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، کافی سارے انبیاء گزرے ہیں۔ وہی لوگ امام تھے، وہی لوگ ائمہ تھے، انہی کی بات ہو رہی ہے، تمہاری بات نہیں ہو رہی۔ یہ بات بھی بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ امامت تمہیں دوں گا، پیشوائی تمہیں دوں گا، تو پھر اب ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ پیشوا تو ہم ہیں، رہنمائی تو ہمارے پاس ہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پیشوا بن سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یاد دلوایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ظالموں کو پیشوائی نہیں دوں گا، اور اب تم لوگ ظالم بن گئے ہو، صحیح راہ پر نہیں ہو، اور یہ تمہیں پیشوائی اب نہیں ملے گی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اب انہی کو مل رہی ہے پیشوائی، اب یہی نبی ہے، اب یہی رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشوا ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے بعد کوئی آ رہے ہیں، بلکہ بنی اسرائیل کو سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور آگے واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس بات کی بھی، کیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ انہی میں سے رسول بنا کر بھیجنا جو ان پر تیری آیاتیں پڑھے گا، ان کو کتاب سکھائے گا، ان کو حکمت سکھائے گا، ان کو پاک کرے گا۔ انہی میں سے 129 نمبر پر یہ آیت موجود ہے سورہ بقرہ کے اندر، اور وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی امامت والی تھی وہ 124 نمبر پر موجود ہے۔ یہ بات یہ تھی کہ یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ پیشوائی رہبری ہمارے پاس ہے، تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے بن گئے نبی، کیسے بن گئے رسول؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ بے شک میں نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ پیشوائی تمہارے اندر ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے بارے میں جب کہا تھا تو یہ میں نے واضح کر دیا تھا کہ ظالموں کو میں پیشوائی نہیں دوں گا، تو ظالموں کو نہیں دی، اور دی پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وعدے کے اندر آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے امام پیشوا بنیں گے، تو یہ بھی ان کی اولاد میں ہے، اور دوسری ان کے لیے سپیشل ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے امام جو بننے تھے وہ پہلے بن گئے تھے، جو رسول بننے تھے وہ پہلے بن گئے تھے۔ جو امامت تم نے اپنی نکالی ہے، تم شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کے بعد ہمارا امامت کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ تمہیں یہ بات بھول گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق علیہ السلام تھا، اور انہی کے پاس ہی پیشوائی تھی، انہی کے پاس ہی امامت تھی، سب کچھ انہی کے پاس تھا۔ تو یہ وعدہ سارا انہی کے ساتھ پورا ہو چکا تھا، اور وعدے کی آخری کڑی کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پہلے بات کو سمجھو، یہ بات کن سے کی جا رہی ہے، کیوں کی جا رہی ہے؟ بس ایسے ہی اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرنی، نکالو تم اپنا مطلب اس میں سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے یہ امام ہوں گے، کسی کے کتنے ہیں، کسی کے کتنے ہیں، اس میں کچھ نہیں ہے۔ قرآن میں تمہارے لیے صفر ہے، ذرا سی بھی بات تمہارے حق میں قرآن میں نہیں ہے۔ ہاں گھماتے رہو قرآنی آیات کا مطلب اور خود کو گھماتے رہو، یہ الگ بات ہے، لیکن کوئی دلیل مضبوط نہیں ہے۔